بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے احکام الصیام یعنی روزے کے احکام، مسائل الصیام یعنی روزے کے مسائل، اور فدیۃ الصیام یعنی کہ روزے کا فدیہ، اس بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہم بات کرتے ہیں احکام الصیام یعنی روزے کے احکام۔ روزے کے احکام کیا کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس طرح سے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ ایک اور مفہوم حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے۔ روزے میں مسواک کرنا سنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں روزے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ مسواک کرنا ثابت ہے۔ روزے میں سرما لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں سرما لگا لوں؟ میں روزے دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگا لو۔ روزے کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر شعبان کی 29ویں رات کو رمضان کا چاند بوجہ شک کے نظر نہ آیا تو اگلی صبح نفلی روزہ رکھنا درست نہیں۔ یعنی یہ سوچ کر کہ اگر شک ہے کہ رمضان ہوا یا نہیں ہوا تو اگر اس شک کے بنا پر روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ رمضان کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ پیر یا جمعے کا روزہ رکھتا ہے یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور اس نے اپنی عادت کے مطابق روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا۔ ہاں، اگر چاند بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا تو دوسرے دن زوال تک کچھ نہ کھائیں یہاں تک کہ خبر آ جائے کہ روزہ ہے۔ اگر روزے کی خبر آ جائے تو روزے کی نیت کر لیں، تب روزہ رکھنا صحیح ہوگا۔ مسائل الصیام یعنی روزے کے مسائل، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کا مکمل ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اگر لا علمی کی بنا پر روزہ ٹوٹ گیا تو پھر روزے کا ثواب حاصل نہ ہو پائے گا۔ تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے کچھ کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انجانے میں کچھ کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر سحری میں کوئی چیز کھائی اور دانتوں میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، کوئی ریشہ پھنس گیا ہے، تو اگر اس کو نکال کے منہ سے باہر نکالا اور اس کے بعد دوبارہ منہ میں ڈالا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بغیر نکالے، منہ سے نکالے بغیر اگر اس کو کھا لیا ہے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3 ہے جو اگر الٹی آ جائے اور اس کو جان بوجھ کے حلق میں روک لیا جائے تب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5 ایام حیض کے آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ زبان سے اگر کوئی چیز چکھی اور چک کے تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کو نگلا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن وغیرہ سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے، اور یہ مکروہ بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کا کوئی جز حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے بھول سے کچھ کھا لیا اور پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر جان بوجھ کے کھانا پینا شروع کر دیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی انسان کا روزہ، کسی روزے دار کا روزہ اتفاق سے ٹوٹ جائے تب بھی دن بھر کچھ نہ کھانا پینا چاہیے، روزے داروں کی مشابہت کرنی چاہیے۔ فدیۃ الصیام یعنی روزے کا فدیہ۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانے کا۔ فدیے کی مقدار، ایک روزے کا فدیہ نصف سا گندم یا اس کی قیمت کسی مسکین کو دے دیں، یا ایک وقت کا وہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں نارمل کھانا، وہ ایک وقت کا کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ فدیہ کس پر واجب ہے؟ فدیہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو کسی مرض کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہو۔ اگر کسی شخص کے ذمہ کئی روزے باقی ہوں اور ان کی قضا کیے بغیر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں۔
اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ اب ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں تو وہ رمضان کے روزوں کا فدیہ دے دے، لیکن اگر اللہ کے حکم سے اس کی مرض کو شفا مل جائے یعنی وہ ٹھیک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ضرور کر لے، جو فدیہ دیا اس کا ثواب الگ سے مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور مناسب سمجھے تو آگے شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔